پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ امید ہے آپ کا رمضان روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا پاکستان کے دفتر خارجہ نے بڑی تنقید کی، بڑی مذمت کی بھارت کے اس فیصلے کی جس کے تحت G20 یعنی دنیا کے 20 بڑے ممالک کا سالانہ اجلاس بھارت کے مختلف شہروں میں آئندہ ماہ ہو رہا ہے۔ 20، 21، 22، 23 مئی کے دوران 28 شہروں میں اس کے اجلاس منعقد ہوں گے، بلکہ 8 جو اسپیشل ٹیریٹریز ہیں اس میں بھی اجلاس رکھے گئے ہیں۔ ان میں سے 2 اجلاس Y20 یعنی یوتھ فورم اور ٹورزم کے حوالے سے سری نگر یعنی بھارتی کشمیر کے دارالحکومت اور لے میں بھی رکھے گئے ہیں۔ اب اس پہ ظاہر ہے پاکستان کی حکومت نے اپنا کشمیر کے حوالے سے جو موقف ہے، روایتی موقف، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس فیصلے پہ کڑی تنقید کی ہے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ G20 میں چین، ترکی، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب جیسے پاکستان کے روایتی دوست ممالک بھی شامل ہیں۔ تاحال چین کی طرف سے اس معاملے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا کہ وہ اس میں فیصلہ کریں گے یا نہیں، لیکن پاکستان میں ظاہر ہے اس پہ بہت غصہ ہے اور اسی حوالے سے پالیسی بیان بھی جاری کیا گیا۔ لیکن آپ کو قبل اس کے کہ ہم جائیں کہ کیوں کسی ملک نے ابھی تک اس پہ اعتراض نہیں کیا، بالکل ایسے ہی جب 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کو باقاعدہ اپنی یونین ٹیریٹری بنا دیا تو کسی ایک ملک نے سوائے چین کے اس پہ کوئی تنقید کی، نہ ہی کسی نے یہ مطالبہ کیا کہ کشمیر کے خصوصی اسٹیٹس کو بحال کیا جائے۔ اب پاکستان کی بات کوئی نہیں سن رہا۔ کیوں نہیں سن رہا؟ اس میں پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ قومی اسمبلی کی ایک قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کا ایک اجلاس ہوا 13 اپریل کو۔ اس میں وزارت پیٹرولیم کے حکام نے بھی شرکت کی۔ اب وزارت پیٹرولیم کے حکام کی جو بات چیت تھی جو قائمہ کمیٹی کو بتائی گئی، اس کا لب لباب کچھ یہ ہے کہ معاشی پالیسیوں میں عدم تسلسل، معاشی خراب صورتحال کے باعث پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سیکریٹری پیٹرولیم کے مطابق جو ملک دیوالیہ ہو رہا ہو، دیوالیہ ہونے کے قریب ہو، وہاں پہ کون سرمایہ کاری کرتا ہے؟ سرمایہ کاری جنہوں نے کر رکھی ہے وہ بھی پاکستان سے سامان اور کاروبار سمیٹ کر واپس جا چکے ہیں یا جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں پیٹرولیم کے شعبے میں، تیل اور گیس کے شعبے میں کوئی 3 بین الاقوامی کمپنیاں شامل ہیں۔ اس میں چین کی ایک بڑی کمپنی بھی انوالو ہے اس تمام کاروبار میں۔ اب ایک اور بات جو انہوں نے کہی کہ سرمایہ کاری ایک ایسے ملک میں کون کرے گا جہاں پہ ہم معاہدے کر لیتے ہیں، وعدے کر لیتے ہیں، لیکن ان وعدوں کی، ان معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ سرمایہ کار کہتے ہیں کہ ایسے ملک میں سرمایہ کاری کا آخر فائدہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی انہوں نے زور دے کے کہا کہ جو موجودہ کاروباری کمپنیاں ہیں، سرمایہ کار کمپنیاں، وہ بھی پاکستان کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ گزشتہ کئی مہینوں سے پاکستان میں جاری ڈالر کا بحران ہے، جس کے باعث اکثر بڑی کمپنیاں اپنے منافع جو کہ وہ ڈالر میں کماتے ہیں وہ پاکستان سے باہر لے جانے کے قابل نہیں رہے یا انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب جناب سوال یہ ہے کہ پاکستان کا بنے گا کیا؟ پاکستان میں کاروبار کو فروغ کیسے ملے گا، اور بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی ابھی حیثیت کیا ہے؟ تو پہلے تھوڑا سا اپنے ملک کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جس ملک میں ایک سابق وزیر اعظم اقتدار سے محروم ہونے کے بعد غدار، دہشت گرد، تخریب کار اور توہین عدالت کا مرتکب قرار پائے درجنوں کیسوں میں ایک سابق وزیر اعلیٰ، میری مراد پرویز الہی سے ہے، اور ان کا پورا گھرانہ آنن فانن اقتدار سے جو ہی علیحدہ ہوئے FIA اور پولیس کے نرغے میں آ گیا، ان کے ریڈار پہ ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی فوج کا سابق سربراہ یہ کہے کہ ڈان لیکس کا معاملہ اتنا نہیں تھا جتنا بڑھا چڑھا کے بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا جنرل راحیل شریف
کے زمانے میں، کیونکہ وہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع چاہ رہے تھے، یعنی ایکسٹینشن چاہ رہے تھے. تو جنرل باجوہ نے اپنے انٹرویوز میں یہ کہا کہ غیر معمولی طور پہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا. تو ایک ایسے ملک کی فوج پہ یا اس کے سابق سربراہ کی بات پہ کوئی کیا اعتبار کرے گا اور اس کی عزت کیا ہوگی؟ پھر آپ کو معلوم ہے ڈان لیکس کیا تھا؟ صرف یہ بات تھی کہ فوج کو یہ کہا گیا، ISI کو، کہ جتنے بھی یہاں سے کشمیری ملیٹنٹ گروپس ہیں جو کشمیر جاتے ہیں، بھارتی کشمیر، ان کی آمد و رفت پہ سختی سے پابندی لگائی جائے تاکہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید خراب نہ ہوں اور کچھ بہتری کی راہ نکلے. اور یہ باتیں ایک ایسی میٹنگز میں کہیں گی جن میں محض چند لوگ شامل تھے، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، وزیر دفاع، سیکرٹری خارجہ اس وقت اعزاز چودھری صاحب ہوا کرتے تھے. یہ تمام باتیں بند کمرے میں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود کچھ باتیں جب سامنے آئیں تو اس کو ایک بھونچال آ گیا، اور اس کے نتیجے میں اس وقت کے پرنسپل انفارمیشن آفیسر راؤ تحسین، پھر طارق فاطمی صاحب، پھر سینیٹر پرویز رشید صاحب، اور اس طرح کچھ لوگ تھے جن کو پھر سائیڈ لائن کر دیا گیا فوج کے دباؤ میں. لیکن اب 4 سال کے بعد یہ پتہ چلا، 5 سال کے بعد، کہ وہ تو محض جنرل راحیل شریف اپنی ایکسٹینشن چاہ رہے تھے. اسی طرح ایک ایسا ملک جس کا وزیر خارجہ اپنی پہلی ملازمت دفتر خارجہ سے شروع کر رہا ہے، اور پہلے 10 مہینے کے اندر اندر ہی کوئی 85 سے 90 کے درمیان اس نے دورے کر دیے. شاید دنیا کے چکر لگانے کا شوق ہے. پھر ایک ایسا ملک جس نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ یہاں پہ ملیٹنٹ گروپس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس وعدے کے باوجود دفاع پاکستان کونسل کے رہنما پبلک میں آتے ہیں، پھر ٹیلی ویژن پہ بھی ان کو موقع دیا جاتا ہے ایک خاص جماعت کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے، ان کو ہراساں کرنے، ان کو دھمکی دینے کے لیے. یعنی ایسے ملک پہ اعتبار کون کرے گا؟ اور یہ ملک ایک ایسے دوسرے پڑوسی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے کہ جس کی اپنی تسلسل والی دو ٹوک خارجہ پالیسی کسی کی خوشنودی پہ نہیں بلکہ اپنے قومی مفادات کی بنیاد پہ قائم ہے. اس پالیسی کا سرخیل کون ہے؟ وہ ہیں جناب ڈاکٹر جے شنکر. جے شنکر صاحب 4 ملکوں بشمول امریکہ اور چین کے سفیر رہے. 4 ملکوں میں سفیر رہنا ایک اعزاز کی بات ہے. بہت کم ڈپلومیٹس 4 ملکوں میں سفیر رہتے ہیں. لیکن جناب بعد میں ان کو خارجہ سیکرٹری لگا دیا گیا، یعنی وہ پھر فورن سیکرٹری بنے اپنی ریٹائرمنٹ تک. 2018 میں ڈاکٹر جے شنکر کو راجیہ سبھا یعنی بھارت کی جو سینٹ ہے اس کا ممبر بنایا گیا. ان کا تعلق گجرات سے ہے، اور اس کے بعد انہیں وزیر خارجہ بنا دیا گیا. اب ہر فرنٹ پہ ایک ایسا شخص جو کہ 2008-9 سے مسلسل اعلیٰ ترین عہدوں پہ رہا، اس نے لگتا ہے کہ بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بڑے ایک زبردست خطوط پہ استوار کر دیا ہے. بڑے بھرپور انداز میں ہر فرنٹ پہ اس نے اپنی خارجہ پالیسی کا دفاع کیا ہے. امریکہ اور یورپ کو، خاص طور پہ روس سے تیل اور گیس کی خریداری کے حوالے سے بڑے 2 ٹوک جواب دیے. یعنی کوئی دھمکی آمیز لہجہ بھی نہیں، لیکن بڑے عالمانہ انداز میں انہوں نے 2 ٹوک جواب دیے، اور جس کا جواب ظاہر ہے امریکہ یا یورپی ممالک کے پاس نہیں تھا. ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے. یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 1 اپریل 2022 کو وزیر اعظم عمران خان نے روس یوکرین تنازع کے حوالے سے ایک پالیسی بیان دیا اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں. لیکن جناب فوج کے سابق سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اگلے ہی روز 2 اپریل کو اسی سیکیورٹی ڈائلاگ میں وزیر اعظم کے بالکل الٹ جا کر روس کی مذمت کر دی، اس کو جارح قرار دیا، اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی کہا کہ ہماری تو ہمیشہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ترجیح رہی ہے. امریکہ کی ٹریننگ اور امریکہ کا ساز و سامان ہمارے لیے ہمیشہ وہ پسندیدہ تر رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، جس ملک کی بارے میں یہ آئیڈیا نہ ہو کہ اس کی پالیسی کون بناتا ہے، وزیر اعظم یا فوج کا سربراہ، جو ملک بار بار اپنے وعدوں، اور جس ملک کا وزیر خزانہ یعنی اسحاق ڈار صاحب، آپ کو یاد ہے چند مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا، وہ تڑی لگا رہے تھے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو، ہم نے قرضہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے لینا ہے، لیکن تڑی ہم اس کو یہ لگا رہے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے IMF کو کس طرح
ہینڈل کرنا ہے. یعنی آپ یہ بات کرنے کا اور بھی طریقہ ہوتا ہے، لیکن جس انداز میں وہ مولا جٹ کی طرح بآواز بلند باتیں کرتے رہے، تو پھر انہوں نے IMF نے یہ بتا بھی دیا کہ آپ نے بہرحال قرضہ ہم سے لینا ہے. آپ کے داخلی مالیاتی منڈی کا استحکام بھی IMF کے معاہدے پہ. ان کو شاید اس وقت یہ احساس نہیں تھا. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بھارت اپنی آبادی کے بل بوتے پر دنیا کی 5ویں 6ٹھی بڑی اقتصادی قوت بن گیا ہے. ہر ملک بھارت کو خوش کرنے اور وہاں سرمایہ کاری پر آمادہ ہے. حال ہی میں مکمل طور پر بھارت میں تیار کردہ الیکٹرک کار کی رونما ہوئی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کاروبار وہاں پہ زوروں پہ ہے. صرف نئے ہتھیار خریدنے کے لیے بھارت اس وقت اس موجودہ مالی سال کے دوران $20 ارب کم از کم خرچ کر رہا ہے. 2018-22 کے دوران ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار دنیا میں وہ بھی بھارت رہا. امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمنی اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھارت کی مشترکہ ٹوٹل جو تجارت ہے $200 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی ملک نے کشمیر کے حوالے سے بھارت کی مذمت نہیں کی اور نہ ہی پاکستان کا ساتھ دیا. اب G20 میں جو اب کشمیر میں چند اجلاس رکھے گئے ہیں، اس پہ پاکستان نے اس کی مذمت بھی کی ہے، دوست ملکوں سے کہا بھی ہے. خاص طور پہ ترکی، چین، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ جو ممالک ہیں، سعودیہ سے لابنگ بھی کی تھی، لیکن اس کا فی الحال نتیجہ کوئی برآمد نہیں ہوا. اب ٹورزم ورکنگ گروپ کا اجلاس ہونا ہے سری نگر میں، یوتھ فورم کا بھی اجلاس وہیں پہ ہوگا، لے میں بھی ہوگا. اور یہ اندازہ لگائی کہ ایئر انڈیا نے بوئنگ اور ایئر بس سے 470 نئے طیارے خریدنے کا ابھی آرڈر بھی دیا ہے. کئی ارب ڈالر کا یہ معاہدہ ہے. 250 ایئر بسیں خریدنی ہے ایئر انڈیا نے، 220 بوئنگ خریدنے ہیں. اس تمام بات چیت کا مقصد یہ تھا اپنے عوام پہ، حکام پہ یہ واضح کرنا کہ ہم نے جو طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے بھارت کے حوالے سے، جو نعرہ بازی اختیار کر رکھی ہے، وہ ابھی کسی کام کی نہیں ہے. بھارت کا مقابلہ کرتے کرتے، بھارت کے ساتھ تعلقات کو سیکیورٹی کے پیمانے سے، سیکیورٹی کی نظر سے دیکھتے دیکھتے پاکستان کو ہم یہاں تک لے آئے ہیں کہ $1 ارب کی قسط کی خاطر پاکستان کو ناک رگڑنی پڑ گئی ہے، تگنی کا ناچ نچا دیا ہے. جبکہ بھارت کو اگر اندازہ اس کی سافٹ پاور دیکھ لیں تو صدر جو بائیڈن کی ایڈوائزری کونسل میں ان کا اسپیچ رائٹر، ان کا چیف آف سٹاف، اکثر وہ بھارتی نژاد امریکی ہیں. 10-12 امریکی ریاستوں کے گورنر بھارتی نژاد ہیں. نائب صدر کاملا ہارس وہ بھارتی نژاد ہیں. تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہماری سویلین اسٹیبلشمنٹ اس بات کا ادراک کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہی 2002-03 کے بعد کہ بھارت نے اپنی جو ٹریجیکٹری اختیار کی ہے وہ ترقی کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان میں جو ملیٹنسی کے حوالے سے ہوتا رہا اس کو بھی وہ اجاگر کرتا رہا دنیا بھر میں. اسی کے نتیجے میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا پلان آیا. اسی کے نتیجے میں بہت ساری تنظیموں پہ پابندی تو پہلے سے لگی ہوئی تھی، لیکن ان کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنا پڑا. لباب یہ ہے کہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. ہم ابھی تک 19ویں صدی کی سوچ میں سیکیورٹی پرزم، سیکیورٹی کی آنکھیں اینک لگا کے اس نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. یہ فارمولہ جناب ناکام ہو چکا ہے. ہمیں علم و دانش کو فروغ دینا ہوگا. ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کمپیوٹر، میرٹ اور رول آف لا کو فروغ دینا ہوگا. تبھی کہیں جا کے دنیا ہم پہ یقین کرنے کی. ورنہ سابق وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہوا ہے، پھر سپریم کورٹ اور موجودہ حکومت کے درمیان جو ماجرائی چلتی رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب پاکستان کی کریڈیبلٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے. اس پہ اعتبار کرنے والا اب کوئی نہیں رہا. ابھی جب تک ہم اپنے اعمال سے ثابت نہیں کریں گے کہ یہ ایک نارمل ملک ہے، ایماندار اور اس قابل اعتبار ملک ہے، اس وقت تک پاکستان کے حالات کوئی بہتر ہوتے نظر نہیں آتے.